اسی کلاس کے اندر میں نے حدیث اور سنت کے حوالے سے ڈسکشن کیا تھا. فزیکل کلاسز جب ہماری ہو رہی تھیں تو اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو حدیث اور سنت کے حوالے سے کچھ ڈسکرپشن دی تھی, اور اس کے بعد حدیث کی جو اقسام ہے وہ بھی میں نے بتائی تھی. تو اگر کسی کو یاد ہے تو مجھے بتائیے حدیث اور سنت میں کیا فرق ہے؟ بتائیے بھائی, سارے خاموش کیوں ہیں؟ کوئی تو بولیے. مناہل بیٹا آپ بتاؤ, حدیث اور سنت. سر حدیث وہ ہوتی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں فرمایا, ٹھیک ہے, اور شاباش. سنت وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں جو کام کیا اور پھر جو حضرت تعالیٰ نے ان سے مطلب وہ وہی کام ان کو دیکھ کر وہ کیے, وہ سنت کہلاتی ہے. شاباش. یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات ہیں وہ حدیث کہلاتے ہیں, اور جن چیزوں پر رسول اللہ نے خود عمل کر کے دکھایا اور صحابہ کرام نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ سے آپ کے لائف اسٹائل سے جو چیزیں ایڈاپٹ کی, جو طریقے اختیار کیے اپنی زندگی کے اندر, ان کو سنت کہا جاتا ہے. تو لہٰذا حدیث کے معنی, حدیث کے لغوی معنی خبر یا بات چیت کے ہیں. تو شریعت اسلام کی رو سے حدیث اس خبر کا نام ہے جس کے ذریعے ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کوئی قول, فعل یا تقریر معلوم ہو. اب اس کے بعد حدیث کی 3 اقسام ہم نے پڑھی تھیں, ٹھیک ہے نا. یہ ہے بیٹا شارٹ کوشچنس کے حوالے سے امپورٹنٹ کوشچنس ہیں, تو لہٰذا ان کو ساتھ کے ساتھ آپ یاد کرنا شروع کر دیجئے, کیونکہ ٹائم بہت کم ہے آپ کے پاس. تقریباً کوئی 1.5-2 مہینے کا سمجھ لیں آپ کے پاس ٹائم ہے. تو اسی ڈیوریشن کے اندر آپ نے اپنا جو سلیبس ہے اسلامیات کا اس کو کور کرنا ہے. تو 50% MCQs ہوں گے, ٹھیک ہے. تو MCQs کے اندر بھی بیٹا یہ چیزیں پوچھی جا سکتی ہیں کہ بھئی حدیث قولی جو ہے اس کی ڈیفینیشن لکھی ہوگی اور لکھا ہوگا کہ اس کو ڈیش کہتے ہیں, تو آپ کو حدیث قولی لکھنا ہوگا. جیسے مثال کے طور پر کہ وہ حدیث جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بات کے کرنے یا نہ کرنے کے بارے میں کچھ فرمایا ہو, اسے ڈیش کہتے ہیں. تو لہٰذا اسے حدیث قولی کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں کسی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی زبانی ہدایت کا تذکرہ ہو. اس کے بعد حدیث فعلی ہے, تو لہٰذا اس طرح سے MCQs میں آ سکتا ہے کہ وہ حدیث جس میں راوی نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ اختیار کردہ کوئی عمل اور طریقہ بیان کیا ہو, اسے ڈیش کہتے ہیں, تو وہ حدیث فعلی ہے. اس کے بعد ہے کہ وہ حدیث کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایسے امور کا تذکرہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یعنی کوئی بھی ایسے امور کا تذکرہ ملے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے واقع ہوئے ہوں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان پر خاموشی اختیار فرمائی ہو, انہیں ڈیش کہتے ہیں, تو حدیث تقریری کہتے ہیں, ٹھیک ہے نا. تو سنت کے لفظی معنی طریقے کے ہیں, تو یہ بھی آ سکتا ہے بیٹا کہ سنت کے لفظی معنی ڈیش ہیں یا ڈیش کے لفظی معنی طریقے اور راستے کے ہیں, تو لہٰذا اس کا جواب سنت ہوگا. یا اگر یہ لکھا ہوا آئے کہ سنت کے لفظی معنی ڈیش ہیں تو طریقے اور راستے کے ہیں, ٹھیک ہے نا. خواہ اچھا ہو یا برا, تو اصطلاح شریعت میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کردہ اور ہدایت کردہ طریقے کے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ چیزیں ہم پڑھ چکے تھے. اس کے بعد اگلی چیز ہے ہمارے پاس حدیث یا سنت کی شرعی حیثیت. تو شریعت اسلام کے 4 بنیادی ماخذ کتاب اللہ, سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم, اجماع اور قیاس ہیں. ان میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسرا بنیادی مقام حاصل ہے. اچھا, یہاں پہ 2 لفظ میں نے استعمال کیے ہیں, آپ کی بک میں پیج نمبر 118 پر بھی موجود ہے, ایک اجماع اور قیاس. اجماع کے معنی کیا ہیں, میں نے بڑی تفصیل سے اس کو سمجھایا تھا. کوئی بچہ مجھے ایک بتائے اجماع کے معنی کیا ہیں اور قیاس کے معنی کیا ہیں. تو اجماع اور قیاس یہ 2 الفاظ میں نے آپ لوگوں کو سمجھائے تھے. جی محدثہ, محدثہ مجھے بتائیے بیٹا اجماع کے معنی کیا ہیں. زہرا بطول, ہنا فاطمہ, کوئی بھی بتائیے مجھے اجماع کے کیا معنی ہیں. اجماع یا قیاس, اور قیاس یہ 2 الگ الگ چیزیں ہیں. تو اجماع کا میں نے معنی بتایا تھا یار, مجھے اچھی طرح سے یاد ہے بیٹا. مجھے لگتا ہے صرف مناہل کو یاد ہوگا. مناہل, اجماع کے کیا معنی ہیں بیٹے؟ سر شاید وہ جو بہت سارے لوگ گروپ میں ہو وہ شاید اجماع کہلاتے ہیں. یعنی کسی پوائنٹ پر
اگر بہت سارے لوگ متفق ہوں کہ ہاں یہ بات ایسی ہی ہے، اس کو اسی طریقے سے کرنا چاہیے، تو اس چیز کو اجماع کہا جاتا ہے. لیکن اگر تین چیزیں ہیں، تینوں چیزیں بہتر ہیں، تینوں چیزیں اچھی ہیں، ایک بندہ کہتا ہے کہ یار یہ بھی صحیح ہے، دوسرا بندہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، تیسرا بندہ کہتا ہے یہ صحیح ہے، اور پہلا کہتا ہے بھائی میں تو پہلے والے طریقے پہ چلوں گا، دوسرا کہتا ہے میں تیسرے والے طریقے پہ چلوں گا، تیسرا کہتا ہے میں دوسرے والے طریقے پہ چلوں گا، تو اس کو کہا جاتا ہے قیاس کرنا، کہ تینوں باتیں صحیح تھیں لیکن ان تینوں بندوں نے، ان تینوں میں سے ہر بندے نے ایک ایک بات پر قیاس کیا ہے، یعنی اس بات پر ٹھہرا ہے، اس بات کو اپنے لیے پسند کیا ہے کہ بھئی میں اس طریقے پہ چلوں گا. جیسے کہ میں نے اس کی مثال دی تھی نا کہ کچھ لوگ جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ہاتھ چھوڑ کر نماز پڑھتے ہیں، کچھ اوپر ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، کچھ رفع یدین کرتے ہیں. تو لہٰذا یہ تمام طریقے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس طرح سے نماز عطا فرمائی ہے. تو کوئی جو ہے وہ ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی جو ہے وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتا ہے، کوئی جو ہے وہ رفع یدین کر کے نماز پڑھتا ہے. تو یہ قیاس کہلاتا ہے کہ کسی نے ایک طریقے پہ قیاس کیا، کسی نے دوسرے طریقے پر قیاس کیا، کسی نے تیسرے طریقے پر قیاس کیا، تو اس چیز کو قیاس کہا جاتا ہے. لیکن ایسے پوائنٹس کہ جیسے نماز فرض ہے، اس پر تمام مسالک جتنے مسلک ہیں مذہب اسلام کے، ان تمام نے اس پر اجماع ہے ان تمام کا کہ بھائی بالکل یہ نماز فرض ہے. حج فرض ہے، تمام مسلک جتنے بھی موجود ہیں، جتنے بھی ائمہ ہیں، عربا ہیں، ان تمام کے نظر میں، تمام ائمہ علماء کی نظر میں یہ بات جو ہے نا یہ کنفرم ہے کہ بھائی حج جو ہے وہ فرض ہے. تو اس کو اجماع کہلاتا ہے. ٹھیک ہے کہ سب اس بات پہ متفق ہیں کہ ایسا ہی ہے. تو لہذا حدیث وحی کی وہ قسم ہے جو اللہ تعالیٰ نے الفاظ اور عبارات کے بغیر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قلب مبارک پر نازل فرمائی ہے. اس امر پر سب مسلمانوں کا اجماع ہے کہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی واجب اور خلاف ورزی حرام ہے، کیونکہ یہ بھی جو احکامات ہیں جو احادیث کے ذریعے آپ نے ارشاد فرمائے، یہ بھی آپ نے اپنی طرف سے ارشاد نہیں فرمائے، بلکہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ پیغمبر جو ہے وہ کتاب اللہ کا شارح ہوتا ہے، اور پیغمبر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والا ہوتا ہے. وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا، بلکہ پوری اس کی زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے تابع ہوتی ہے کہ جو احکامات اللہ سے ملتے ہیں وہ مخلوق خدا تک پہنچاتا ہے. تو لہٰذا اسی لیے احادیث کے اندر بھی آپ نے جو باتیں ارشاد فرمائی ہیں وہ بھی اللہ ہی کی طرف سے تھیں. تو لہٰذا ان کا ایک انکار کرنا یا ان کی خلاف ورزی کرنا حرام ہے. اس سلسلے میں بے شمار نصوص و آیات وارد ہوئی ہیں. یہاں ان میں سے چند پیش کی جاتی ہیں، آپ کی بک کے اندر موجود ہیں، آپ نے پڑھی بھی ہوں گی. کہ جیسے ایک حدیث ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اور رسول تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روکیں اس سے باز رہو. ٹھیک ہے نا. اچھا، حدیث شریعت کا دوسرا ماخذ اور قرآن مجید کی تفسیر اور عملی تدبیر ہے کہ قرآن میں جو باتیں رب کائنات نے بیان فرمائی ہیں، حدیث پاک میں رسول اللہ نے اسی کی تشریحات بیان فرمائی ہیں. انہی چیزوں کو وضاحت کے ساتھ آپ نے اپنی احادیث کے ذریعے، اپنی طریقے کے ذریعے آپ نے ان چیزوں کو اپنی زندگی پہ اپلائی کر کے مسلمانوں کے لیے ایک عملی نمونہ پیش کیا ہے. اسی لیے تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے سورہ احزاب کے اندر، لقد کان لکم، سورہ انفال میں کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہترین نمونہ ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا جی، تو لہٰذا مختلف استعداد کے لوگوں کو ان کی ذہنی اور علمی سطح کے مطابق اس کے اسرار و رموز سے آگاہ کرے، پھر ان کو اس کے مطابق عمل کی تربیت دے، اور ان کو اس راہ پر چلنے کے لیے خود عملی نمونہ دکھلائے، تاکہ وہ احکام الہی کی تعمیل کے سلسلے میں کسی قسم کے تذبذب کا شکار نہ ہو، بلکہ جو پیغمبر کا طریقہ ہو لوگ اسی پر عمل کرتے رہیں. تو قرآن کریم میں بہت سے امور، مثلاً عبادات، حلال و حرام، اور معاملات کا مطلب روزمرہ کی جو لین دین ہے، روزمرہ کے لوگوں سے میل جول ہے، لوگوں کے حقوق ہیں، فرائض ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے. تو معاملات وغیرہ میں مجمل اصول و قواعد بتا دیے گئے ہیں، اور ان کی تفصیل اور توضیح کا کام پیغمبر کے ذمہ ڈال دیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ سورہ نحل میں ارشاد فرماتا ہے کہ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ ہم نے آپ پر قرآن نازل کیا تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے لیے اس چیز کی وضاحت کریں جو ان کی طرف نازل کی گئی ہے. تو یہ تو تھی حدیث یا سنت کی شرعی حیثیت. اب اگلے ٹاپک ہے ہمارے پاس تدوین حدیث. ٹھیک ہے، یہ قرآن و سنت کے ٹاپک کے اندر ہی شامل ہے، سب ٹاپکس ہیں اس کے.
تو ظہور اسلام کے وقت کتابت اور لکھنے پڑھنے کا رواج عربوں میں نہ ہونے کے برابر تھا، جہالت کی زندگی گزار رہے تھے. تو گنے چنے افراد فن کتابت یعنی لکھنے سے، جو لکھنا جانتے تھے، فن کتابت سے واقف تھے، جن میں سے اسلام قبول کرنے والے حضرات سے قرآن مجید کی وقتاً فوقتاً نازل ہونے والی آیات کی کتابت کی خدمت لی جاتی تھی، جبکہ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے میں عام طور پر زبانی روایت اور قوت حافظہ کو استعمال میں لایا جاتا تھا. جب ہم ذخیرہ احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی احادیث ملتی ہیں. ایک تو وہ دو جو ہیں نا یہاں پہ بڑی واضح قسم کی احادیث ہیں، باقی احادیث کی بے شمار قسمیں ہیں، ٹھیک ہے نا. حدیث قدسی ہے، اسی طرح سے حدیث موضوع ہے، بے شمار اقسام حدیث کی، لیکن ہمارے پاس یہاں دو کا ذکر ہے. تو لہذا جب ہم ذخیرہ احادیث پر نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں دو قسم کی احادیث ملتی ہیں. ایک تو وہ جن میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت حدیث سے منع کر دیا تھا، اور دوسری قسم وہ ہے کہ جس میں کتابت حدیث کی نہ صرف اجازت ہے بلکہ خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے لکھے گئے احکام و فرامین بھی ملتے ہیں. کچھ چیزیں آپ نے منع فرما دی لکھنے سے کہ نہ لکھی جائے، بس اس کو زندگی میں اپنا لیا جائے، ٹھیک ہے نا. اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ احادیث میں شامل ہیں. یہ اسی لیے کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیونکہ آپ کو اللہ رب العالمین نے بے شمار حکمت اور دانائی عطا فرمائی تھی. تو اگر وہ باتیں جو کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے تھیں اور اس وقت صحابہ کرام کے لیے خاص کچھ باتیں تھیں، اگر ان باتوں کو بھی لکھ لیا جاتا تو وہ بھی ہم پر ماننا، وہ چیزیں بھی، وہ احکامات بھی ہم پر ماننا فرض ہو جاتے، لازم ہو جاتے. تو اسی لیے آپ نے کچھ باتوں کو لکھنے سے منع فرما دیا اور کچھ جو ہے وہ آپ نے خود لکھوائیں، جس سے لوگوں کی اصلاح کا پہلو نکلتا ہے. اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ شروع میں حدیث کے سلسلے میں کتابت سے ممانعت کا حکم کئی مصالح اور حکمتوں پر مبنی تھا. پہلی وجہ یہ تھی کہ کتابت کا فن عام نہ تھا، اس لیے حفظ حدیث پر زور دیا گیا تاکہ زیادہ لوگ اس سے مستفید ہو سکیں. کیونکہ ایک چیز لکھی گئی ہے خالی اور ایک چیز یاد کر لی گئی، تو جو چیز یاد کر لی جاتی ہے وہ زیادہ عرصے تک کارآمد ہوتی ہے، اچھی طرح سے یاد رہتی ہے، بندہ دوسروں کو بھی سکھاتا ہے، بتاتا ہے. جو چیز خالی لکھ لی گئی، لکھ کے اپنے پاس رکھ لی، تو جب کبھی وہ کتاب نکلتی ہے، نظر سے گزرتی ہے وہ چیز، تو انسان کو ذہن میں آ جاتا ہے، ادروائز ورنہ ذہن میں وہ چیز نہیں رہتی ہے. تو لہذا اس سے مستفید ہو سکیں اور ان کی قوت حافظہ بھی ضائع ہونے کے بجائے مزید ترقی کرے. دوسرا مقصد یہ تھا کہ قرآن مجید کی طرف توجہ زیادہ رہے تاکہ یہ دلوں میں راسخ ہو جائے. اور قرآن مجید کے ساتھ حدیث یکجا لکھنے کی اس لیے بھی ممانعت کی گئی ہے کہ قرآن اور حدیث کے الفاظ آپس میں خلط ملط یعنی آپس میں مکس نہ ہو جائیں. چونکہ سامان کتابت زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا، ظاہر سی بات ہے نہ پرنٹنگ پریس تھے، نہ کوئی اس طرح کے بہترین قسم کے پین موجود تھے، نہ کوئی پیپر چھپے ہوئے ہوتے تھے، بلکہ درختوں کی چھالیں ہوتی تھیں، کپڑے ہوتے تھے، ان چیزوں پہ لکھا جاتا تھا، چمڑوں پہ لکھا جاتا تھا. تو لہٰذا کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی آیتوں کے ساتھ حدیث بھی جو ہے وہ لکھ دے جگہ کم ہونے کی وجہ سے. اس لیے جو ہے نماز جنازہ کون سی عبادت ہے؟ نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے نا. فرض کفایہ بیٹا ایسے نہ فرض کو کہتے ہیں کہ اگر محلے میں سے کوئی ایک فرد بھی، یعنی ایک محلے میں سے کوئی ایک فرد بھی اس کو ادا کر دے تو ان تمام محلے والوں کی طرف سے فرض ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، نماز جنازہ فرض ہے لیکن فرض کفایہ ہے، ٹھیک ہے. جس طرح سے اعتکاف ہے، اسی طرح سے نماز جنازہ بھی ہے کہ اگر کوئی بندہ، اعتکاف تو اگر سنت ہے، نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ پورے محلے پر نماز جنازہ فرض کفایہ ہے، فرض ہے. لیکن اگر محلے کا ایک شخص بھی اس میں شامل ہو جاتا ہے نماز جنازہ میں تو پورے محلے کی طرف سے وہ فرض ادا ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، اچھا جی، اب ہم ٹاپک کی طرف واپس آتے ہیں کہ چونکہ سامان کتابت زیادہ ترقی یافتہ نہ تھا، میں نے ابھی بتایا کہ نہ کوئی اس قسم کے اچھے پین تھے، نہ کوئی پرنٹنگ پریس تھے، اور دائرہ کتابت چند افراد تک محدود تھا. اسی لیے قرآن و حدیث کے الفاظ کے التباس کا خدشہ ہو سکتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو الفاظ مکس ہو جائیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کے سوا مجھ سے سن کر کچھ نہ لکھو، جس نے قرآن کے سوا کوئی چیز مجھ سے لکھی ہو اسے مٹا دے. صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے. تو تاہم یہ پابندی درج بالا مصالح کے تحت وقتی طور پر تھی. جب حالات بہتر ہو گئے، زیادہ لوگ پڑھنے لکھنے والے ہو گئے،
ٹھیک ہے نا, مختلف اوقات میں جو ہے لوگ پڑھنا لکھنا سیکھنے لگے, علم حاصل کرنے لگے, تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتابت حدیث کی اجازت دے دی, جس کی متعدد مثالیں موجود ہیں. مثلا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شروع میں صرف جو ہے وہ حفظ احادیث کے قائل تھے, مگر بعد میں انہوں نے اپنی تمام مرویات, یعنی اب دیکھیں نا سب سے زیادہ جو احادیث موجود ہیں ان میں اکثریت کی تعداد جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ انہوں نے روایت کی ہے, انہوں نے احادیث کو لکھوایا ہے, تو اپنی تمام مرویات کو تحریری طور پر محفوظ کر لیا تھا. جب کسی قسم کا شک و شبہ پیدا ہوتا تو اس مجموعے سے اس کی تصدیق کرتے. عمرو بن امیہ کا بیان ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ایک حدیث پر گفتگو ہوئی, تو وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اپنے گھر لے گئے اور ہمیں احادیث کی کتابیں دکھائیں اور کہا دیکھو وہ حدیث میرے پاس لکھی ہوئی ہے. بہت سے صحابہ کرام کے ذاتی مجموعہ احادیث کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت سے معاہدات, صلح نامے, احکامات اور خطوط وغیرہ بھی ضبط تحریر میں لائے گئے. مثلا صلح حدیبیہ کا معاہدہ, شاہان مصر, روم و ایران کے نام خطوط, یا فتح مکہ کے بعد جو خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا تھا ابو شاہ یمنی کی درخواست پر انہیں لکھوا دیا تھا. حاکم یمن عمرو بن حزم کو تقرری کے وقت ایک تحریر لکھوائی گئی تھی جس میں فرائض, صدقات, طلاق, صلات وغیرہ کے متعلق ضروری احکامات تھے. تو عہد صحابہ کے بعد تابعین کے دور میں بھی عام طور پر زیادہ توجہ حفظ حدیث کے جانب رہی. تاہم چونکہ لکھنے کا فن عام ہو رہا تھا, اس لیے اکثر لوگ اپنی ذاتی سعی سے بعض نوشتے لکھنے لگے تھے. نوشتے سے مراد یہ کہ اپنی جو چھوٹی ڈائریز ہوتی ہیں نا, اپنے پاس پرسنل جو ڈائریز ہوتی ہیں اس کو نوشتے کہا جاتا ہے. تو لہٰذا اپنے ذاتی نوشتے جو ہیں وہ لکھنے لگے تھے. یہ دور پہلی صدی ہجری کے اواخر تک جاری رہا. یہ صحابہ اور اکابرین تابعین کا دور تھا, اکابر تابعین کا دور تھا. اس کے بعد دوسرا دور اس وقت شروع ہوتا ہے جب 99 ہجری میں حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے. اس وقت تقریباً تمام صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم دنیا سے کوچ کر چکے تھے, بزرگ تابعین بھی اٹھتے جا رہے تھے. اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے حفاظت حدیث کی نیت سے تمام شہروں کے حکام کے نام فرامین بھیجے کہ احادیث نبویہ کو تلاش کر کے جمع کر دیا جائے, اور یہ حکم بھی دیا کہ احادیث کے ساتھ خلفائے راشدین کے آثار کو بھی جمع کر لیا جائے تاکہ احکام شریعت پر عمل درآمد کی مثالیں بھی محفوظ ہو جائیں. تو لہٰذا بیٹا MCQs کے حوالے سے یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ خلیفہ ڈیش کے دور میں احادیث کو جو ہے وہ جمع کیا گیا, تو خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں, ٹھیک ہے نا, اس کو لکھ لیجئے گا, خلیفہ عمر بن عبد العزیز کے دور میں احادیث کو جو ہے وہ جمع کرنے کا کام شروع کیا گیا. تو آپ کے ان فرامین کا بہت اچھا نتیجہ نکلا, اور جن لوگوں نے اس کا اثر قبول کیا ان میں حجاز و شام کے مشہور عالم محمد بن مسلم بن شہاب ظہری بھی تھے. انہوں نے دن رات محنت کر کے احادیث کی ایک کتاب مرتب کی جس کی نقلیں کروا کر حضرت عمر بن عبد العزیز نے مختلف بلاد میں بھجوا دی, یعنی مختلف شہروں میں بھجوا دی. اس کے علاوہ مدینہ میں سعید بن مسیب, کوفے میں امام شعبی اور شام میں مکحول جیسے علماء موجود تھے. انہوں نے حدیث کی تدوین و اشاعت میں زبردست حصہ لیا. ان کے بعد ان کے شاگردوں نے اس کام کو مزید وسیع کر دیا. اس کے بعد احادیث کی چھان پھٹک, فقہی ترتیب اور تدوین اور تبویب کے کام پر پورے عالم اسلام میں توجہ دی گئی. تو یہ تھا تدوین احادیث کا مرحلہ. اب ایک بات یاد رکھیے جو کہ آپ کے ٹاپک سے ہٹ کر ہے لیکن بتا رہا ہوں, امپورٹنٹ ہے, لکھ لیجئے کہ اس وقت جو احادیث لکھی جاتی ہیں ان احادیث کے اندر دیکھا جاتا ہے کہ بھائی جن راویوں سے ہوتی بھی ایک حدیث ہم تک پہنچی ہے, کیا اس کے راوی جو ہیں, جو راوی مطلب وہ روایت کرنے والا, بتانے والا, بیان کرنے والا, تو جو راوی ہیں کیا وہ مستند ہیں؟ اب اس کے اندر مختلف اصول ہیں. دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس انسان نے جو حدیث بیان کر رہا ہے کیا اس نے کبھی جھوٹ تو نہیں بولا, کیا کبھی اس نے چوری تو نہیں کی, کیا کبھی اس نے کبھی کسی کو دھوکہ تو نہیں دیا, کیا اس پر کبھی کسی جھوٹ کا یا چوری کا الزام تو نہیں لگا. اگر الزام بھی لگا ہو تو ایسے شخص سے بھی جو ہے وہ
یہ جو ہے حدیث جو ہے وہ نہیں قبول کی جاتی ہے، اس کو صحیح جو ہے وہ نہیں مانا جاتا، ٹھیک ہے نا. تو لہذا احادیث کی جو کتابیں ہیں ان کو صحاح ستہ، ستہ عربی زبان میں 6 کو کہتے ہیں، صحاح ستہ کہا جاتا ہے. تو 6 احادیث کی مستند کتابیں ہیں، جس میں سب سے زیادہ مستند، سب سے زیادہ جو اوتھینٹک کتابیں ہیں وہ سب سے پہلے تو صحیح بخاری ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر صحیح مسلم ہے. یہ 2 کتابیں ایسی ہیں جن کو بہت ہی زیادہ اوتھینٹک تسلیم کیا جاتا ہے، بہت ہی زیادہ جو ہے وہ اوتھینٹک مانا جاتا ہے. تو سب سے پہلے آ جاتی ہے صحیح بخاری، ٹھیک ہے، جو کہ لکھنے والے حضرت امام ابو عبداللہ ایک اور کوشچن ہے کہ رمضان میں کون سا غزوہ ہوا تھا؟ غزوہ بدر ہوا تھا بیٹا، 17 رمضان المبارک کو غزوہ بدر ہوا تھا، ٹھیک ہے، غزوہ بدر ہوا تھا جس میں 313 صحابہ کرام شامل تھے. اچھا، تو سب سے پہلے صحیح بخاری ہے. اچھا یہ بھی بیٹا ایم سی کیوز کے حوالے سے امپورٹنٹ ہے، یا اور شارٹ کوشچن کے حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ بھائی احادیث کی کتابوں کے نام تحریر کیجیے، یا اصول اربع کے نام تحریر کیجیے. یہ اصول اربع اور یہ جو کتابیں ہیں یہ ساری احادیث کی کتابیں، ٹھیک ہے نا. تو لہٰذا یہ جو احادیث کی کتابیں ہیں صحاح ستہ اور اصول اربع، ان کے نام آپ کو یاد کرنے ہوں گے. تو شارٹ کوشچنس کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے اور ان کو ایم سی کیوز کے اندر بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ بتائیے یہ کتاب جو ہے کس کی لکھی ہوئی ہے. تو یہاں پہ نام موجود ہے، پیج نمبر 124 پر دیکھیے کہ صحیح بخاری امام ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بخاری کی لکھی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، جس کو امام بخاری بھی کہا جاتا ہے. دوسری ہے صحیح مسلم، جو کہ امام مسلم بن حجاج بن مسلم قشیری رضی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد تیسرے نمبر پر ہے جامع ترمذی، جو کہ امام ابو عیسیٰ محمد بن عیسیٰ الترمذی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. اس کے بعد جو ہے وہ چوتھی کتاب ہے سنن ابی داؤد، جو کہ امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. پانچویں کتاب ہے سنن النسائی، جو کہ امام ابو عبد الرحمن احمد بن علی النسائی کی لکھی ہوئی ہے. چھٹی کتاب ہے سنن ابن ماجہ، جو کہ امام ابو عبداللہ محمد بن یزید ابن ماجہ، ٹھیک ہے، ان کی لکھی ہوئی ہے. تو لہٰذا ان کے نام آپ کو بیٹا یاد کرنے پڑیں گے. تو ان کے نام یاد ہوں گے تبھی یہ، مطلب لکھی ہوئی سے مراد یہ نہیں ہے کہ انہوں نے اپنے پاس سے لکھی ہے، مطلب یہ ہے کہ انہوں نے ان احادیث کے ذخیرے کو جمع کیا ہے، اور احادیث کے ذخیرے کو جمع کر کے ساتھ میں جو سورسز ہیں کہ یہ اب سورس کیسے ہوتی ہے، جیسے رسول اللہ سے سنا فلاں صحابی نے، فلاں سے سنا فلاں تابعی نے، ان سے سنا انہوں نے، ان سے سنا انہوں نے، ان سے سنا انہوں نے، اس طرح کرتے کرتے اس شخص تک جو لکھ رہا ہے اس تک جو حدیث پہنچی ہوتی ہے وہ اس چیز کو پھر لکھتا ہے، ٹھیک ہے. تو حدیث کی سند کہلاتی ہے یہ، کہ ابھی بھی اس وقت بہت سے ائمہ موجود ہیں عرب کے اندر اور مصر کے اندر کہ جن کے پاس، اور شام کے اندر جن کے پاس کچھ احادیث کی سند موجود ہے. سند سے مراد یہ ہے کہ ان کے باپ کو ان کے باپ سے ملی، ان کے باپ سے ملی، ان کے باپ سے ملی، ان کے پیر سے ملی، ان کے جو ہے وہ پیر سے ملی، ان کو کسی بزرگ سے ملی، ان کو کسی بزرگ سے ملی. تو اب اس کے بعد جب احادیث کا یہ سلسلہ ہے جو سند ہے اس کو چیک کیا جاتا ہے کہ بھئی بیچ میں کوئی ایسا راوی تو نہیں ہے جس نے خدا نخواستہ ڈنڈی مار دی ہو، خدا نخواستہ اس نے جو ہے وہ کچھ آگے پیچھے بات کر دی ہو، یا اس کا کردار ایسا ہی نہ ہو کہ کہیں دھوکے کی اس سے گنجائش ہو. تو لہٰذا اس علم کو جرح تعدیل کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے نا، کہ جس کے اندر جو حدیث کے راوی ہیں ان کی چھان پھٹک کی جاتی ہے، اس کو جرح تعدیل کا علم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے. یہ بات اس میں لکھی ہوئی نہیں ہے، میں نے آپ کو بتا دی، جرح تعدیل کہا جاتا ہے اس علم کو. تو لہذا اس کے بعد اگلی چیز ہے اصول اربع. اصول اربع جو ہیں یہ بھی جو ہے وہ احادیث کی کتابیں ہیں، جس کے اندر 4 کتابیں ہیں جو کہ فقہ جعفریہ کی مستند ترین ذخائر احادیث ہیں، ٹھیک ہے نا. فقہ جعفریہ کے اندر ان 4 کتابوں کو، اچھا یہاں نیچے جو ہے وہ غلطی سے کچھ ایک منٹ، یہ تھوڑا سی مسٹیک ہے بیٹا اس کے اندر. بک سے آپ دیکھیے، اس کو سلائڈ کو چھوڑ دیں. اصول اربع جو ہیں یہ بک سے آپ دیکھیے. اصول اربع کے اندر جو ہے وہ الکافی ہے، اصول الکافی ہے، جو کہ ابو جعفر محمد بن یعقوب الکلینی رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی ہے. دوسری ہے سفر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کون سی ہے؟ میرا MCQ غلط ہوا تھا اس کا بھی بیٹا، میں اس کا جواب خود دیتا ہوں تھوڑی دیر میں، ٹھیک ہے. میں ٹاپک کمپلیٹ کر لوں پھر اس کے بعد میں آپ کو دیتا ہوں، مجھے میسج کر لیجیے گا. اچھا جی، تو لہذا پہلی ہے اصول الکافی، دوسری ہے من لا یحضر الفقی،
اس کے بعد ہے الاستبصار، اس کے بعد ہے تہذیب الاحکام. یہ کچھ کتابیں ہیں جو کہ بڑی مستند کتابیں ہیں فقہ جعفریہ کی. تو لہٰذا یہ بھی پوچھی جا سکتی ہیں کہ بھائی بتائیے کہ فقہ جعفریہ کی مستند ترین ذخائر احادیث کی کتابوں کے نام تحریر کیجیے، یا پھر صحاح ستہ کے نام تحریر کیجیے. تو آپ کو اس کے نام جو ہیں وہ تحریر کرنے ہوں گے. ٹھیک ہے نا. تو یہیں پہ میں اپنی کلاس آج روکتا ہوں، مطلب اینڈ نہیں کر رہا میں ابھی کلاس آپ سے، تو یہیں پہ اپنی کلاس روک رہا ہوں میں. اچھا اب ذرا مجھے یہ بتائیے کہ کیا کوئی ایسا ٹاپک ہے جو بیچ میں رہ گیا ہو؟ ذرا پیچھے بکس دیکھیے، بکس دیکھ کر مجھے بتائیے کیا کوئی ایسا ٹاپک ہے جو رہ گیا ہو. باقی آئی تھنک وہ جو ریڈیوس سلیبس ہے وہ تو سب کے پاس ہوگا. اس ریڈیوس سلیبس کے حساب سے چیک کر لیجئے ابھی کہ کیا کوئی ایسا ٹاپک ہے جو رہ گیا ہو. جی بیٹا. سارے ٹاپکس کمپلیٹ ہو گئے ہیں، ایم سی کیوز کروا دیں. اچھا ایم سی کیوز ہمارے کہاں تک ہو گئے تھے؟ کون سے ٹاپک تک ہوئے تھے بیٹا؟ وہ ٹاپک بتا دیں مجھے. کسی نے رسپانس نہیں دیا ابھی تک بھائی، سارے خاموش کیوں ہیں؟ سر کیا پوچھا ہے آپ نے؟ آواز نہیں آ رہی آپ کی صحیح میں سے. نے یہ کہا ہے بیٹا کہ ایم سی کیوز جو ہیں وہ ہمارے کہاں تک ہو گئے بھائی؟ کون سے ٹاپک تک ہو گئے تھے؟ سر لاسٹ آپ نے لکھوایا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا ہے. اچھا اچھا ٹھیک ہے، یہاں تک لکھوایا تھا. ٹھیک ہے. اچھا نمرا نے مجھ سے سوال پوچھا تھا کہ سفر کے وقت پڑھی جانے والی نماز کون سی نماز ہے؟ سفر کے وقت کون سی نماز پڑھی جاتی ہے بھائی؟ سفر میں ہوتا ہے یہ تو کہ اگر آپ سفر میں ہیں، جیسے کہ آپ جو ہے وہ ملک سے باہر گئے ہوئے ہیں، یا جو ہے وہ آپ کسی دوسرے شہر گئے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے لیے، ٹھیک ہے نا، اس میں بھی کچھ دن کی قید ہے، میرے خیال سے شاید 12 دن کی یا 7 دن کی قید ہے کہ اس سے زیادہ عرصے کے لیے اگر آپ ٹھہرنے کے لیے گئے ہوئے ہیں تو اس صورت میں آپ کو پوری نماز پڑھنی ہے. ورنہ نماز جو ہے وہ قصر کی جاتی ہے. قصر کہتے ہیں شارٹ کو، مختصر، یعنی 4 فرض کی جگہ آپ 2 فرض پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا. اور مغرب کے جو ہیں فجر کے جو 2 ہیں وہ تو 2 ہی پڑھیں گے. ظہر اور عصر کی اور عشاء کی جو ہے 4 فرائض کی جگہ آپ 2 فرائض پڑھیں گے. تو اس کو قصر نماز کہا جاتا ہے. قصر، قاف صاد اور ر، قصر کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، تو ایم سی کیوز جو ہے وہ ہم نے کر لیے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعتوں نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اچھا ٹائم تھوڑا سا کم رہ گیا ہمارے پاس، بس کچھ جو ایم سی کیوز ہیں وہ 1-2 میں لکھوا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ہم جو ہے وہ کلاس کو اپنی اینڈ کریں گے. اچھا جی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت نے پچھلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا. اچھا اس سے پہلے کا کوئی مجھے بتائیں گے آپ مناہل؟ اس کو تھوڑا ڈھونڈنے میں مجھے پرابلم ہو رہی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کے انبیاء کی نبوت کسی خاص ملک یا قوم کے لیے ہوتی تھی. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے، کسی خاص ملک یا قوم کے لیے ہوا کرتی تھی. صحیح ہے. اچھا جی، اب اس سے آگے لکھیے بیٹا کہ اچھا ابھی جو میں نے ایم سی کیوز بتائے ہیں جو احادیثی کتاب وغیرہ کے، وہ سب آپ لوگوں نے کیے ہوئے؟
جو ابھی میں ہاتھ کے ہاتھ بتاتا جا رہا تھا, لکھواتا جا رہا تھا. سر ایک بتایا تھا آپ نے جو کہا تھا کہ لکھ لو, تو وہ ایک لکھا ہے بس. اچھا اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اچھا بھائی لکھیے گا کہ مشہور فرشتوں کی تعداد ڈیش ہیں. یہ لکھا تھا ہم نے. مشہور فرشتوں کی تعداد ڈیش ہیں. سر میں شاید یہ والا نہیں لکھا. اوکے لکھ لیجئے مشہور فرشتوں کی تعداد ڈیش ہے. کتنی ہے؟ چار ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی اگلا لکھیے سنت قرآن مجید کی ڈیش ہے. ابھی ہم نے پڑھا ہے تھوڑی دیر پہلے ٹاپک میں. کیا ہے؟ سنت قرآن مجید کی ڈیش ہے. شرح تشریح. ٹھیک ہے, تشریح کو شرح کہا جاتا ہے. سنت قرآن مجید کی ڈیش ہے, شرح ہے. شین رے اور ہا. سنت قرآن مجید کی شرح ہے. ٹھیک ہے. اگلا لکھیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک کامل ڈیش عطا کی گئی. کیا چیز؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل ڈیش عطا کی گئی. جی مناہل. سر یہاں پر نا کچھ ڈائریکٹ میسیجز آ رہے ہیں عجیب عجیب سے. کہاں پہ بیٹا؟ سفینہ کی طرف سے. گروپ پہ آ رہے ہیں؟ نہیں سر یہ اسی میں کلاس میں آ رہے ہیں. نہیں یہاں تو چیٹ باکس میں نہیں ہے. نمرا کی طرف سے میسیج آ رہے تھے بیٹا, اس کا تو میں نے رپلائی کر دیا. باقی یہاں تو نہیں آ رہے جنرل میسیج. سر وہ میں آپ کو اسکرین شاٹ بھیج دوں گی, پتہ نہیں وہ ہاں کیا مجھے کیا بھیج بولنی دیے, تھی. مجھے بھیج دیے گا آپ, بلکہ لیفٹ کر بھیج دیا دیں انہوں نے. ہاتھ کے ہاتھ. ٹھیک ہے, مجھے لازمی بھیج دیے گا. ٹھیک ہے. کوچنگ کے نمبر پہ نا لازمی بھیج دیے گا مجھے, ابھی آپ دکھائیں. اچھا جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کامل ڈیش دی گئی, شریعت دی گئی. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور لکھیے, یہ لاسٹ ہے, اس کے بعد انشاءاللہ کلاس ہم اینڈ کر دیں گے کیونکہ ٹائم بھی ہمارا اوپر ہو چکا ہے. لکھیے گا اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کردہ کتاب اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن مجید کی ڈیش کا وعدہ فرمایا, حفاظت کا وعدہ فرمایا. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کردہ کتاب قرآن کی ڈیش کا وعدہ فرمایا, حفاظت کا وعدہ فرمایا. ٹھیک ہے. تو یہیں پہ بیٹا آج اپنی کلاس ہم اینڈ کر رہے ہیں. باقی فردر اگر کسی کو کچھ پوچھنا ہو تو مجھے آپ جو ہے میسج کر کے کوچنگ کے نمبر پہ پوچھ سکتے ہیں, میں انشاءاللہ آپ کو رپلائی کر دوں گا. کوئی ایم سی کیو سمجھ میں نہ آ رہا ہو, جو بھی بات ہو انشاءاللہ میں آپ کو رپلائی کر دوں گا. تو اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.